جمعرات کے دن کی فضیلت۔ اسلامی تعلیمات میں ہفتے کے 7 دن اپنی اپنی برکت اور اہمیت رکھتے ہیں، مگر بعض دن ایسے ہیں جنہیں خاص طور پر فضیلت دی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک دن جمعرات ہے۔ یہ دن نیکی، عبادت اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ علماء کرام نے حدیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں جمعرات کے دن کو خیر و برکت والا دن قرار دیا ہے۔ اس دن کے حوالے سے بہت سی روایات بیان کی گئی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ دن عام دنوں سے مختلف ہے۔ اسی لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعرات کو غنیمت سمجھے اور اس دن کو نیک کاموں، عبادت اور ذکر الہی میں گزارنے کی کوشش کرے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بندوں کے اعمال پیش فرماتے ہیں۔ یہ اعمال ہفتہ وار حساب کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر وہ لوگ کامیاب ٹھہرتے ہیں جن کے اعمال میں نیکی زیادہ ہو اور جنہوں نے دوسروں کے ساتھ دل صاف رکھا ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعرات کے دن اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا جو دل میں کینہ رکھتے ہیں یا ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جمعرات کے دن خاص طور پر اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، دوسروں کو معاف کرنا چاہیے اور رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جمعرات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ دن جمعے کے قریب ہے۔ جمعہ کو ہفتے کا سردار دن کہا گیا ہے، اس لیے جمعرات کو جمعے کی تیاری کا دن بھی کہا جا سکتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کی فضیلت پانا چاہتا ہے اسے جمعرات کی شام سے ہی عبادت، ذکر اور توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہت سے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعرات کی رات کو نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اس رات کو عرف عام میں شب جمعہ بھی کہا جاتا ہے، جو بڑی برکتوں اور قبولیت کی گھڑیاں رکھتی ہیں۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ جمعرات کو روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان دنوں میں بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جب یہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس اعمال سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جمعرات کو روزہ رکھنا نہ صرف جسمانی صحت کے لیے مفید ہے بلکہ روحانی ترقی کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ آج بھی بہت سے اہل ایمان اس سنت پر عمل کرتے ہیں اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعرات کو صدقہ خیرات کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو نیکی جمعرات کی جائے اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس دن یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا بندے کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے۔ بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی نظر یا منت پوری کرنی ہو تو جمعرات کا دن اس کے لیے بہترین ہے۔ اسی طرح کسی کو کھانا کھلانا، بیماری کی عیادت کرنا یا کسی ضرورت مند کے کام آنا، سبھی اعمال جمعرات کو زیادہ اجر و ثواب کے باعث بنتے ہیں۔ اس دن کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جمعرات کی رات کو خاص طور پر درود شریف پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ کہف، سورہ یاسین اور دیگر سورتوں کی تلاوت بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جمعرات کا دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال درست کریں، دلوں کو صاف کریں، دوسروں کو معاف کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس دن کو ہم اپنی زندگی کے عام دنوں کی طرح ضائع نہ کریں بلکہ اسے نیکیوں کا خزانہ بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم جمعرات کو عبادت، روزہ، صدقہ، دعا اور درود شریف میں گزاریں گے تو یہ دن ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ جمعرات کے دن کا پیاز اور پانی کا وظیفہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وظیفہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور برکت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وظیفہ کسی چیز کو جادو یا کرامت نہیں بناتا بلکہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے ذکر میں ہے۔ پیاز اور پانی کا وظیفہ بھی اسی اصول پر منبی ہے۔ پیاز کو عام طور پر کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی قدرتی فائدے رکھے ہیں۔ یہ بیماریوں کے خلاف طاقتور ہے، جسم کو صاف کرتا ہے اور منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ جب اس کو وظیفے کی نیت سے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ انسان کی زندگی میں روحانی سکون بھی پیدا کرتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جمعرات کے دن صبح کے وقت تازہ پیاز لیں،
پیاز کو اچھی طرح صاف کر کے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ اب 1 گلاس صاف پانی لیں اور اس پر درود پاک 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں اور دونوں بار پیاز اور پانی پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد پیاز کو اس پانی میں ڈال دیں اور تقریباً 1 گھنٹے کے لیے ڈھانپ کر رکھ دیں۔ اس دوران نیت یہ کریں کہ یا اللہ، اس عمل کے ذریعے میری مشکلات دور فرما، میرے گھر میں رزق اور برکت عطا فرما اور میرے دل کو سکون دے۔ جب 1 گھنٹہ مکمل ہو جائے تو وہ پانی پی لیں۔ پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا میں اپنے دل کی بات سادگی سے بیان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ پیاز کو بھی کھایا جا سکتا ہے یا اگر چاہے تو صدقے کے طور پر کسی مستحق کو دیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کا اصل مقصد انسان کو اللہ سے جوڑنا اور دل کو سکون دینا ہے۔ پیاز اور پانی کے اس وظیفے کے کئی روحانی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل سے بوجھ ہٹاتا ہے۔ جب بندہ جمعرات کے دن یہ عمل کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جن گھروں میں تنگی ہوتی ہے وہاں یہ وظیفہ سکون اور آسانی لاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل منفی اثرات اور حسد سے بھی بچاتا ہے۔ پیاز کو ہمیشہ سے بڑائی اور نقصان دہ اثرات کے خلاف ایک ڈھال سمجھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو بیماریوں سے بھی محفوظ کرتا ہے۔ پیاز میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اجزاء رکھے ہیں جو جسم کے لیے مفید ہیں۔ جب اس کو روحانی نیت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو جسم اور روح دونوں کو سکون ملتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کرنے کے بعد ان کے گھر کے حالات بہتر ہوئے ہیں، قرضے آسانی سے اترنے لگے اور دل میں عجیب سی روشنی اور خوشی پیدا ہوئی۔ اہم بات یہ ہے کہ وظیفہ کرتے وقت نیت صاف ہونی چاہیے۔ اگر نیت صرف دنیاوی فائدے کی ہو اور دل میں بغض یا نفرت ہو تو وظیفہ کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ جمعرات کے دن خاص طور پر دوسروں کو معاف کرنے کا دن ہے، اسی لیے اس دن یہ عمل کرنے سے پہلے دل کو صاف کریں، دوسروں کو دل سے معاف کریں اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ یہ عمل ہر جمعرات کو دہرایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل 3 جمعرات یہ وظیفہ کرے تو انشاءاللہ اللہ اسے اپنے حالات میں نمایاں تبدیلی نظر آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کی جائے، حلال روزی کمائی جائے اور والدین کی خدمت کی جائے۔ یہ سب چیزیں وظیفے کے اثر کو کئی گنا بڑھا دیتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمعرات کا دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں والا دن ہے۔ اس دن کا پیاز اور پانی کا وظیفہ انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وظیفہ دل کو سکون، رزق میں برکت، بیماریوں سے حفاظت اور منفی اثرات سے بچاؤ فراہم کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل خلوص نیت، اللہ پر یقین اور دعا کے ساتھ کیا جائے۔ اگر ہم اس وظیفے کو جمعرات کے دن کریں اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں کے ساتھ گزاریں تو یہ دن ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت، سکون اور رحمت بنایا ہے۔ ہر سورت کی اپنی ایک خاص فضیلت ہے اور مختلف اوقات میں قرآن کی صورتیں پڑھنے سے بندے کو دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے ملتے ہیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک سورہ یاسین ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کے بے شمار وظائف اور برکتیں ہیں۔ خاص طور پر اگر اسے نماز فجر کے بعد پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے دن کو برکت، آسانیوں والا اور کامیوں سے بھرپور بنا دیتا ہے۔ نماز فجر کا وقت ویسے ہی بہت عظیم ہے۔ اس وقت فرشتے گواہی دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور جو اعمال بندہ اس وقت کرتا ہے وہ بہت قبولیت پاتے ہیں۔ اگر بندہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر سورہ یاسین کو پڑھ لے تو یہ عمل اس کے پورے دن کی کیفیت بدل دیتا ہے۔ دل کو سکون ملتا ہے، غم اور پریشانیوں میں کمی آتی ہے اور رزق میں برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے تمام کام دن بھر کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ گویا اگر کسی کو کوئی مشکل درپیش ہے، کوئی قرض ادا کرنا ہے یا روزگار کے حوالے سے مشکلات ہیں، وہ سورہ یاسین کو نماز فجر کے بعد معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ بہت سے اولیاء اللہ اور بزرگ ہستیاں اس وظیفے کو اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہیں، اس لیے ان کے دن سکون، برکت اور کامیابیوں سے بھرے رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے وظائف صرف دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں۔
جب بندہ خالص نیت سے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اپنی یاد سے منور کر دیتا ہے۔ انسان کا دل غفلت اور وسوسوں سے پاک ہو کر نور سے بھر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی ترقی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی عادت دل کو زندگی بخشتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا دن برکت والا گزرے، گھر میں سکون رہے، کاروبار میں اضافہ ہو، امتحانات میں کامیابی ملے یا کسی بیماری سے نجات حاصل ہو، تو وہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے وضو کی حالت میں بیٹھنا، نماز کے بعد 2 منٹ دل کو یکسوئی کرنا اور پھر سکون کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تلاوت کے بعد اللہ سے دعا کی جائے۔ دعا مانگتے وقت اپنی ضروریات بیان کی جائیں اور اللہ پاک پر توکل کیا جائے۔ اس سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ سورہ یاسین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو نرم کرتے ہیں اور اس کی حاجات پورا کرتے ہیں۔ روحانی طور پر بھی یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت دل کو غم اور خوف سے آزاد کرتی ہے۔ انسان کو ذہنی دباؤ اور ٹینشنوں سے نجات ملتی ہے۔ آج کے دور میں جب ہر شخص بے سکونی، پریشانی اور مسائل میں گرا ہوا ہو، تو سورہ یاسین پڑھنا ایک ایسی دوا ہے جو دل کو سکون اور روشنی عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے ہمیشہ اس سورت کو صبح کے وقت پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دن بھر کے اعمال کو سنوار دیتی ہے۔ انسان کو ہر کام میں آسانی اور کامیابی ملتی ہے۔ اگر کوئی کاروباری شخص ہے تو اس کے لین دین میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم ہے تو اسے پڑھائی میں ذہنی سکون اور یادداشت کی مضبوطی ملتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ وظیفہ ہر شخص کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اپنی نیت کے درست رکھنا چاہیے۔ صرف دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اس وظیفے کو اپنانا چاہیے۔ جب بندہ یہ نیت کر لے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے تو دنیاوی فائدے اسے ویسے ہی مل جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آخرت کے خزانے بھی ملنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سورہ یاسین کے یہ وظیفے کرنے کے لیے کوئی خاص تعداد یا لمبی محفل کی ضرورت نہیں۔ صرف نماز فجر کے بعد ایک بار دل سے اور سکون سے تلاوت کرنا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے تو وہ روزانہ کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن بھی اسے خاص اہتمام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ یہ عمل رزق میں برکت، بیماریوں سے شفا، مشکلات سے نجات، دل کے سکون اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس آسان وظیفے کو اپنی روزمرہ کی عادت بنا لے۔ جب یہ عمل مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے گا تو انشاءاللہ زندگی میں برکت اور سکون کے دروازے کھل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صورتوں کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ یہ کتاب ہدایت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے اور اس کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہے۔ قرآن کی ہر صورت اپنی جگہ ایک روشنی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص صورتوں کے بارے میں خصوصی فضیلت اور فائدے بیان فرمائے۔ ان صورتوں کو پڑھنے سے دنیاوی اور آخری دونوں طرح کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ، یہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ کم از کم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے تو اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے۔ نماز میں یہ صورت لازمی ہے اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ صبح یا شام 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی پی لے۔ دل کو سکون ملے گا اور بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ سورہ یاسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے دل کو سکون اور روح کو روشنی ملتی ہے۔ کسی بھی حاجت، مشکل یا پریشانی کے وقت سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ آسانی فرماتے ہیں۔ موت کے قریب شخص کو یہ سورت سنائی جائے تو اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ رزق میں برکت اور مشکلات میں آسانی ہوگی۔ سورہ ملک، یہ سورت 30 آیات پر مشتمل ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سورہ ملک پڑھے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورت قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ قبر میں جب سوال جواب کا ہوگا تو سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے نور اور راحت کا ذریعہ بنے گی۔ وظیفہ یہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں۔ یہ عادت انسان کو موت اور قبر کی سختیوں سے بچاتی ہے۔ سورہ واقعہ، یہ سورہ رزق میں کشادگی کے لیے بہت مشہور ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے فاقہ نہیں آتا۔ یہ سورت غربت اور تنگ دستی سے نجات دلاتی ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سورتوں کو صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ یہ صورتیں ہر برائی، جادو، حسد اور نظر بد سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ یہ روزانہ کی ڈھال ہے جو ہر نقصان اور برائی سے بچاتی ہے۔ سورہ کہف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سورت فتنوں سے بچانے والی ہے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے۔ وظیفہ یہ ہے کہ جمعے کے دن صبح یا کسی بھی وقت سورہ کہف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عمل نور اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس سورت کی آخری 2 آیات پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ وظیفہ یہ ہے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک بار سورہ بقرہ پڑھ لیں۔ رات کو سونے سے پہلے 2 آیات پڑھیں۔ یہ ہر مصیبت اور پریشانی سے حفاظت دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے قرآن کی ہر سورت اپنے اندر بے شمار برکتیں اور رحمتیں رکھتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان سورتوں کے وظائف اور فضائل بتاتے تاکہ امت ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اگر ہم روزمرہ زندگی میں تھوڑا سا وقت نکال کر ان سورتوں کی تلاوت اور ان کے وظائف کو معمول بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی روشن ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔